اس کعبہ کا تعارف قرآن مجید میں آیا اور اس کا ذکر قرآن مجید میں کم و بیش 33 آیات میں ہے کعبۃ اللہ کا یا شہر مکہ کا۔ یہ کعبہ کیسے بنا، یہ نکتہ ہے۔ کیوں بنا، کیسے بنا، کب بنا، کس لیے بنا، اور انبیاء علیہ السلام اس کو کیسے دیکھتے رہے۔ بہت سی کتب میں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب جنت سے اتارا زمین پر تو ہند کی سرزمین پہ اتارا جس کو سرندیپ کہتے ہیں۔ سرندیپ، اس وقت تو ہند تھا، ملکی تقسیمات نہیں تھی، تو خطہ ہند میں سرندیپ کے مقام پر اتارا۔ تھوڑا وقت گزرا تو آدم علیہ السلام کو مالا اعلیٰ کی یاد آنے لگی اور عرش پر ہمہ وقت جو اللہ کا ذکر ہوتا تھا، جو اللہ کی تسبیح ہوتی تھی، اور ملائکہ اللہ کے حضور لبیک اللہم لبیک کے کلمات بلند کرتے تھے، اور اللہ کی حمد و ثنا ہوتی تھی، اور ملائکہ اللہ کی تکبیر کرتے، اللہ اکبر کر کے اس کو پکارتے تھے، اس کی تسبیح کرتے، اس کی تحلیل کرتے تھے، اور فضائیں مالا اعلیٰ کی اللہ کے ذکر سے معمور ہوتی تھی، اور آدم علیہ السلام کے کان سنتے تھے، مانوس ہو گئے تھے جنت کی ہواؤں میں اللہ کا ذکر سن سن کر۔ خالی زمین تھی، پہلے انسان اور پہلے بشر تھے جو زمین پر اترے، ابھی تو نسل آدم شروع نہیں ہوئی تھی۔ اس عرصے میں وہ اداس ہو گئے، عرض کیا باری تعالیٰ طبیعت اداس رہتی ہے، ہر وقت عرش پہ تیرا نام سنتا تھا، یہاں وہ آواز سنائی نہیں دیتی، ہر وقت تیری تسبیح، تیری تکبیر، تیری تحلیل ہوتی تھی، یہاں وہ پکاریں سنائی نہیں دیتی۔ فضائیں تیرے ذکر سے معمور رہتی تھی، اور دل و جان تیرے ذکر کو سن کر معطر رہتے تھے، یہاں ترس گیا ہوں، وہ آواز سنائی نہیں دیتی، کیا کروں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آدم فرش پہ عرش بنا دیتے ہیں، فرش پہ عرش بنا دیتے ہیں۔ حکم دیا کہ ہند سے، سرندیپ سے چلیں، اور اس جگہ اللہ رب العزت نے ہدایت کی، پہنچایا جس جگہ پہ آج شہر مکہ ہے۔ اس وقت شہر نہیں تھا، خالی زمین تھی، جانور تھے، تو نسل آدم تو تھی نہیں۔ وہاں پہنچے اور حکم فرمایا کہ آدم یہاں جو کعبہ آسمانوں پر تھا، بیت معمور، عین اس کے نیچے ایک کعبہ یہاں بناتے، ایک کعبہ یہاں بناتے، یہاں بھی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہوگی، اور تیری اداسی دور ہو جائے گی، فرش پر عرش کا سما پیدا کر دے گی۔ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں، حج موسیٰ بن عمران فی 50 الفا من بنی اسرائیل۔ اب یہ کانظر نہیں کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں یا گویا دیکھ رہا ہوں، نہیں، اب واقعہ بیان کیا۔ حج موسیٰ بن عمران کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حج کیا، آ کر اس کعبے حج کیا، فی 50 الفا من بنی اسرائیل، 50,000 افراد بنی اسرائیل کے ساتھ لے کر آئے۔ اور ابن جریر طبری اپنی تاریخ میں بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم حضرت حوا دونوں مکہ میں پھر مقیم ہو گئے، حضرت آدم کی وفات ہوئی، وہ بھی کعبہ اللہ کے دامن میں دفن ہوئے، ابو قبیس۔ حضرت حوا کی وفات ہوئی، وہ بھی حضرت آدم کے ساتھ
اسی غار میں جبل ابو قبیس میں دفن ہوئے۔ یہ جبل ابو قبیس کیا ہے؟ یہ وہ پہاڑ ہے، اسی کے دامن میں کعبۃ اللہ ہے، اسی کے دامن میں محلہ بنو ہاشم ہے۔ جو ہاشمی رہتے تھے وہ اسی جبل ابو قبیس کے دامن میں رہتے تھے، اور اسی کے دامن میں وہ گھر ہے حضرت سیدہ آمنہ کا جہاں حضور کی ولادت ہوئی۔ یہ سب ایک جبل ابو قبیس کا دامن ہے۔ آقا علیہ السلام کا میلاد بھی اسی جبل ابو قبیس کے دامن میں ہوا ہے، ولادت، اور بنو ہاشم کے گھر بھی وہی ہیں۔ اور دار الندوہ یہ بھی آقا علیہ السلام کے آباء و اجداد کا گھر تھا، محلہ بنو ہاشم میں دار الندوہ۔ تو دار الندوہ سے لے کر بنو ہاشم کے سارے گھر اس جبل ابو قبیس کے دامن میں ہیں۔ یہی آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یہی میرے آقا کا بچپن گزرا، یہی جوانی ہوئی۔ اسی قبیس پر کھڑے ہو کر آپ نے انشق القمر، چاند کو دو ٹکڑے کیا۔ یہ وہ پہاڑ ہے، آدم علیہ السلام یہی ٹھہر گئے، اور قبر بھی کہا اسی ابو قبیس میں بناؤ میری، اسی پہاڑ کے دامن میں دفن ہوئے۔ پھر ابن سعد، امام ابن سعد طبقات میں بیان کرتے ہیں، قال ابن سعد فی الطبقات، کہتے ما یعلم موضع قبر نبی من الانبیاء الا ثلاثہ، قبر اسماعیل فإنه تحت المیزاب بین الرکن والبیت، وقبر ہود بموقع آخر، وقبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن هذه قبورهم بحق۔ فرمایا 3 انبیاء کی قبروں کی 100% نشاندہی ہے، ان میں اسماعیل علیہ السلام، ان کی قبر مبارک میزاب رحمت کے نیچے ہے۔ حتیم میں جو کعبہ شریف کا پرنالہ ہے، عین اس کے نیچے حضرت اسماعیل کی قبر مبارک، اور وہاں پہلے زمانے میں سبز پتھر ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور میں کھدائی کی گئی کعبۃ اللہ کی، تو انہوں نے پوچھا سبز پتھر ہے کیا ہے؟ تمام قریشی صحابہ نے بتایا یہ حضرت اسماعیل کی قبر مبارک ہے۔ اب امام فاقہی اخبار مکہ میں لکھتے ہیں، وسمعنا، ہم نے ثقہ راویوں سے یعنی ثقات سنا، ان حول الکعبۃ قبور 300 نبی، کہ کعبہ شریف کے ارد گرد، اب آگے چل رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں، جہاں آپ طواف کرتے ہیں کعبہ شریف کے ارد گرد، امام فاقہی نے لکھا کہ 300 انبیاء کے قبور اور مزارات۔ امام ابن جماعہ وہ بیان کرتے ہیں ہدایت السالک الی المذاہب الاربعۃ فی المناسک، اس میں بیان کرتے ہیں ویروی ان بین الرکن والمقام وزمزم قبر نحو من 1000 نبی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم اور زمزم، اس مقام پر کعبہ کے مطاف میں 1000 انبیاء کے مزارات، اور مسجد اقصی آدم علیہ السلام کے زمانے سے موجود تھی۔ اللہ کے 2 گھر تھے، تو سادہ بات ہے ان خطوں میں رہنے والے وہاں جاتے، انبیاء بھی اور ان کی امتیں بھی، اور اس خطہ مکہ کے قریب رہنے والے یہاں آتے۔ اب اس خطوں میں رہنے والے چل کے مکہ معظمہ کیوں آتے تھے؟ اس وقت تو الگ سے فضیلت نہیں تھی، الگ کوئی فضیلت تو نہیں تھی کہ کعبۃ اللہ افضل ہے بیت المقدس سے، اس وقت تو حکم وارد نہیں ہوا تھا، اللہ کا گھر تھا، یہ بھی حضرت آدم نے بنایا، وہ بھی حضرت آدم نے بنایا، ایک ہی زمانہ میں بن گئے۔ 1000 انبیاء مسجد اقصی کے پڑوس سے، مسجد اقصی کے شہر میں رہنے والے وہاں سے چل کے مکہ کیوں آتے، مکہ میں قیام اختیار کیوں کرتے، مکہ میں وفات پانے کی آرزو کیوں کرتے، اور مکہ میں ان کی قبریں کیوں بنتی؟ اس کی وجہ فقط ایک تھی، اس کا جواب قرآن دیتا ہے۔ قرآن دیتا ہے ہر نبی کو معلوم تھا کہ ہم سب انبیاء کے بعد آخری زمانے میں ایک نبی مبعوث ہوں گے، محمد مصطفیٰ کی بعثت ہوگی۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم، اللہ پاک نے انسانیت پیدا کرنے سے پہلے
سب انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء کی روحوں کو جمع کیا اور کہا میں تم سب کو نبوت دوں گا اور دنیا میں مبعوث کروں گا، تمہیں کتابیں دوں گا، تم پر وحی نازل کروں گا، صحائف دوں گا، تمہیں امتیں دوں گا، مگر جب تم سب کا زمانہ ختم ہو جائے تو تم سب کے بعد میرا آخر الزمان رسول آئے گا جس کے صدقے سے میں نے ساری کائنات بنائی ہے۔